یہ ویڈیو کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ ان جیسے شیعہ لوگوں کا ان جیسے لوگوں کا شیعہ حضرات سے کوئی تعلق نہیں۔ کتنی جھوٹی بات نیچے لکھی ہوئی ہے۔ یہی کچھ تو شیعہ کرتے ہیں، رافضی کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں۔ 10 محرم کو گھوڑا پوجتے ہیں یا نہیں پوجتے ہیں؟ ضروری نہیں کہ وہاں جا کے سجدہ کیا جائے۔ جب گھوڑے کو تم نے مقدس سمجھنا شروع کر دیا، ہندوؤں کی طرح جس طرح وہ گائے کو مقدس سمجھتے ہیں، تو یہ سارے شیعہ جتنے ہیں، چاہے سجدہ کریں یا نہ کریں، یہ گھوڑے کے پجاری ہیں۔ اور جس طرح دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کیسی حجت تمام کر رہا ہے کہ ہم اس جیسی ویڈیو بنا بھی نہیں سکتے ہیں۔ کسی نے اوپر قرآن کی آیت لگائی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور نیچے گھوڑے کو سجدہ کر رہا ہے، اور گھوڑا بھی حیرانگی کے دیکھ رہا ہوگا کہ یہ مشرک کیا کر رہا ہے، لیکن اللہ نے اس کو بولنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ یقین کریں، ہر چیز کو خاموش کرا دیا گیا کہ دیکھو امتحان ان کا ہے۔ گھوڑا بھی حیران ہوتا ہوگا، اور یقین کیجئے کہ جس طرح ہدد حیران ہوا تھا، ہدد چھوٹی سی چڑیا ہے، وہ حیران ہوا کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ سورج کو سجدہ کر رہی ہے قوم، اور جہل اتنی کہ ایک عورت کو حکمران بنا لیا، تو حیران ہوا۔ حالانکہ اس ملک میں کتنی چیزیں اس نے دیکھی، لیکن یہ دو چیزیں غیر فطری اس نے دیکھی، تو آ کے اس نے سلمان علیہ السلام کو خبر دی اور اپنے عقیدے کا بھی اعلان کر دیا کہ میں وہ دیکھ کے ہوں جو آپ کو نہیں معلوم ہے۔ آپ اتنے بڑے بادشاہ اور اتنے بڑے پیغمبر ضرور ہیں، لیکن عالم الغیب نہیں ہے۔ دیکھیے حدود کا کیا عقیدہ ہے۔ اور سلمان علیہ السلام بھی اتنی بڑی بادشاہی کے مالک، انہوں نے آگے سے ذرا بھی نہیں کہا کہ حدود تجھے نہیں پتا میں سب کچھ جانتا ہوں۔ پوری طرح کہتے ہیں ٹھیک ہے، یعنی میں دیکھتا ہوں کہ تو نے سچ کہا یا جھوٹ کہا۔ غیب یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ خط لے کے جا، پھر پتہ چلے گا تو سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ تو غیب یہ بھی نہیں جانتے۔ دیکھیے ایک ایک چیز قرآن کی بالکل واضح ہے، بالکل واضح ہے۔ تو یہ جو مسلمان ہیں، اب دیکھیے یہ پاکستان کے اندر کتنی دفعہ عورت کو انہوں نے حکمران بنایا ہے، کوئی ان کے اندر مرد نہیں رہا۔ واقعی ان کے مرد مرد نہیں ہیں، ان کی عورتیں عورتیں نہیں ہیں۔ یہ بالکل یہ دوگلی قسم کی ایک قوم پیدا ہو گئی ہے۔ اتنے زیادہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ذرا ان کو حیا نہیں آ رہی، ذرا ان کی غیرت نہیں آ رہی ان کے لیڈروں کو، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہوں، مذہبی لیڈر ہوں، عسکری لیڈر ہوں، بالکل بے حیا بن گئے۔ ان کی مائیں اور بہنیں چیخ رہی ہیں فلسطین کے اندر، بھارت کے اندر، ہر جگہ جہاں، لیکن ان کی غیرت نہیں جاگتی ہے۔ یہ کھانے پینے میں اور عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، اور بس مزار پوجے جا رہے ہیں، عرس اور میلے ہو رہے ہیں، ڈھول ڈمکے ہو رہے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج ابو جہل بھی آ جائے تو یقین کریں، اگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی مسلمانی ہے تو وہ تو اس سے زیادہ ماننے کے لیے تیار تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اسلام کے اندر ایک بال برابر بھی شرک کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تو وہ سیخ پا ہو جاتے تھے کہ ساری باتیں ان کی مانیں، ہماری کوئی بھی نہ مانی جائے۔ یہ معاملہ ہے۔ اللہ کے بندو دیکھو کتنا بڑا جرم اس محمد حنیف کے حصے میں ہے۔ ایک حدیث بھی اس سلسلے میں آج میں آپ کو بتاؤں۔ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟ بہتر یعنی بہت اچھا، زبردست۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور عمل بھی اس کا زبردست ہو، وہ سب سے زیادہ خوش قسمت ہے، یعنی زیادہ نیکیاں اکٹھی کرے گا۔ چونکہ ایک موقع ملا ہے۔ پھر اسی شخص نے پوچھا یا رسول اللہ، سب سے برا آدمی کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال برے ہوں۔ تو آپ غور کیجئے کہ یہ چیز بھی محمد حنیف کے حصے میں آئی ہے۔ لمبی عمر اس نے پائی ہے اور اعمال برے لے کر گیا ہے، اور خاص کر زندگی کے آخری حصے میں جا کے اس نے برے اعمال کیے ہیں۔ آخری 7-8 سالوں میں تو اس نے حد کر دی ہے، شرک اور کفر کی، اور منافقت کی، اور جھوٹ کی، اور مومنوں سے دشمنی کی، حتیٰ کہ مسجد تک کو اس نے تالے لگا دیا۔ اتنا ظالم انسان شاید یہ زمین کے اوپر کوئی گزرا ہو۔ تو بالکل اس کی مثال ہے اس بڑھیا کی جو چرخہ کاتا جس نے اور آخر میں اپنے ہاتھوں سے اس کو برباد کر دیا، یا اس بوڑھے کی جو بوڑھا ہو، بچے چھوٹے ہیں اور اس کی باغ پر ایک بلا آ جائے۔ ظاہری بات ہے اس طرح محمد حنیف کے اعمال کے اوپر یہ بلا آ گئی، اور اس کے اندر کھوٹ تھا۔ کچھ چیزوں تو میں جب اس کے ساتھ تھا آخر میں آ کے میں پہچان گیا تھا، تو لیکن ایسی چیزیں ہوتی ہیں بندہ اس وقت پن پوائنٹ نہیں کر سکتا، لیکن محسوس کی جا سکتی ہیں۔ وہ چیزیں محسوس ہوئی مجھے، اور اس کے اندر ایسی کھوٹ وہ جو باہر آ گئی، اللہ باہر لے آیا۔ ظاہری بات ہے کسی کے اندر کوئی چیز ہو، کوئی محسوس ہو، تو بندہ اس کو نہیں پکڑ سکتا ہے جب تک اس کا اظہار نہ کرے۔ تو
تو یہ 2017 کے اندر اس نے اپنے پورے سجدہ تعظیمی جو اس کے اندر گھسا ہوا تھا اس نے باہر نکال دیا اور جم گیا اس کے اوپر، ڈٹ گیا. سمجھانے والوں نے 7 سال اس کو سمجھایا، اور تاکہ ذرا چڑ نہ جائے. جب اس کو سمجھانے کا آغاز بہت ہی پیار محبت اور عزت اور احترام کے ساتھ شروع ہوا، دیکھیے ہر حجت اس کے اوپر پوری ہو گئی تاکہ ذرا سختی نہ کی جائے، کہیں چڑ نہ جائے. انسان ہے، انسان چڑ جاتا ہے، لیکن بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ وہ میں نے مضمون اس کے ہاتھ میں پکڑایا اور ریکویسٹ بھی کی کہ دیکھیے میں کوئی پیشہ ور لکھاری نہیں ہوں، نہ ہی کوئی میری اتنی زیادہ تحریر اچھی ہے. اگر کوئی الفاظ ادھر ادھر ذرا آپ کو ناگوار ہوئے اس کو چھوڑ دیجئے. صرف وہ جو بات میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ سجدہ اللہ کو ہوا تھا، شکر گزاری کا سجدہ ہے. قرآن کے یہ دلائل ہیں، حدیث کے یہ دلائل ہیں، موحد عالم دین ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے. ساری چیزیں اس کو میں نے سمجھائیں، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں ہے. اس طرح مت ماری جاتی ہے، جب اس طرح جب دلوں کے اوپر ٹھپے لگ جائیں تو پھر انسان کی سمجھ میں یہ چیز نہیں آتی ہے. یہ دو کردار ہمارے سامنے ہیں، یقین کیجیے یہ بالکل ایک دوسرے کی ضد کردار ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں کردار دکھائے ہیں کہ دیکھ لو، اگر صحیح نیک راستے پر چلنا چاہتے ہو، ایمان کے راستے پر، اور جہاد کرنا چاہتے ہو اس دور کے اندر، تو یہ دیکھو یہ عالم دین یہ ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی نے کس طرح نبی علیہ السلام کا اور صحابہ کرام کا طریقہ اختیار کیا، کس طرح ان کے نقش قدم پر چلا. تم بھی نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر چلو، تب کامیابی ہوگی. اور دوسری طرف یہ ایک عالم دین جو طاغوت کس طریقے سے بنا اور کس طرح اس نے مومنوں کی جماعت کو برباد کیا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے. ضد اور انا کیا چیز ہوتی ہے، بغی بینہم کیا چیز ہوتی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو مومنوں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھایا. دونوں نے ذرا بڑی عمر پائی. ڈاکٹر صاحب تو خیر اتنی زیادہ بڑی نہیں تھی، لیکن پھر بھی بڑھاپا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد کا شوق دیا اور آخری دم تک اس میں آگے بڑھتے چلے گئے نیک اعمال اختیار کرنے میں. اور جب کوئی ان کو ذرا روکنے کی کوشش کرتا تھا تو جوش میں آ جاتے تھے ڈاکٹر صاحب، اور زیادہ کفر و شرک کے اوپر برستے تھے، طاغوتوں کے اوپر. لیکن محمد حنیف کا بالکل الٹا معاملہ ہو گیا. جب بھی کوئی ایمان کی بات اس کے سامنے رکھتا تھا یہ غصے میں آ جاتا تھا. اللہ کی بات اس کو لگتی تھی گولی کی طرح. اب اپنے انجام کو پہنچ گیا ہوگا. جو اسے پہلے گزر گئے اسی کے مرید وہ بھی اپنے انجام کو پہنچے، اور یہ ابھی باقی یہ بھی پہنچیں گے. سہیل خان کی بھی باری آنے والی ہے، قاری خلیل الرحمان کی، ڈاکٹر عمر عبداللہ کی، اسلم صاحب بھی تیار ہو جائیں، اور چودھری اشرف بھی، اور جتنے بھی ہیں، منور سلطان بھی، رفعت نواب بھی، جرار بٹ بھی، سارے گیٹ ریڈی، تیار ہو جاؤ. جو توبہ نہیں کرے گا بس اس کے بعد جہنم میں اس طرح چھلانگے لگاتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے.